بلا تخیر میں دعوت خطاب دوں گا، کیونکہ آج کا موضوع جو ہے محبت صحابہ اور اہل بیت طاہر پاک، کہ وہ تھا آداب محبت کا سکھانے والا، وہ تھا آداب محبت کا سکھانے والا، وہ ابو بکر وہ گھر بار لٹانے والا، وہ ابو بکر وہ گھر بار لٹانے والا، بات تو بات خاموشی سمجھ لیتا تھا۔ سرکار کی بارگاہ میں بات تو بات ہے، خاموشی سمجھ لیتا تھا، تب سرکار کا ہر ناز اٹھانے والا، تب سرکار کا ہر ناز اٹھانے والا۔ اس میں سرکار کو سن کر انگوٹھے اپنے فتوے لائی جو تجھ نے لانے، اس میں سرکار کو سن کر انگوٹھے اپنے کبھی ہونٹوں کبھی آنکھوں سے لگانے والا، اس میں سرکار کو سن کر انگوٹھے اپنے کبھی ہونٹوں کبھی آنکھوں سے لگانے والا۔ اور شاعر کیا لکھتے کہتے ہیں، کاش محشر میں ابو بکر مجھے پیش کریں، سرکار کی بارگاہ میں کاش محشر میں ابو بکر مجھے پیش کریں، میری سرکار یہ نعتوں کا سنانے والا، یہ نعتوں کا سنانے والا۔ حضرت گرامی بلا تخیر میں دعوت خطاب دوں گا حضرت علامہ مولانا محمد بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے دلوں کو نور سے منور کریں گے۔ محبت سے نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر۔ جتنے بڑے ہم نے عالم دین بلائے ہیں اتنی آپ کی آواز نہیں نکلی، آواز اتنی نکل بھی نہیں سکتی، کوشش کریں کہ ان کے قریب تک تو پہنچے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پارہائے صحف، غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ عثمان ضیائے شم جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین،
ایمان ما محبت آل محمد است۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص کثیر تعداد میں موجود حضرات علماء ذی وقار، سب سے پہلے تو میں عدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ان پروگراموں کی انتظامیہ کو، منتظمین کو، ماہ ربیع النور شریف کی ان بابرکت ساعتوں میں عقائد کی اصلاح کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے یہ ان کی ایک کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پھر جن بچوں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کلام مجید، نعت شریف، بیان کی سعادت حاصل کی، ان کے والدین کو عدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ان کے اساتذہ کو بالخصوص جنہوں نے ان کی تربیت فرمائی۔ اللہ رب العزت ان کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ سید توصیف شاہ صاحب زیدہ مجدہ آپ کے حکم پر میں حاضر ہوں، ابھی تک ملاقات میری نہیں ہوئی، تشریف فرمائے، تو ان کے حکم پر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ گزشتہ سال وہ عمرے پر تھے تو اس وجہ سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ مجھے جو موضوع حکم دیا گیا بڑا اہم موضوع ہے۔ عموماً ماہ ربیع الاول کے اندر اس موضوع کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ماہ محرم الحرام کے ساتھ اس موضوع کا خاص ایک تعلق ہے، لیکن ماہ ربیع الاول کے اندر جہاں 12 روزہ محافل ہوتی ہیں تو عقائد کی اصلاح کے لیے یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد وہ نفوس قدسیہ جو آپ کے دست و بازو بنے اور آپ کی آواز پر لبیک کہا اور آپ پر اسلام لائے، ایمان لائے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کے بالکل آغاز میں آپ حضرات کو یہ وضاحت کر دوں، ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ جب بھی صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ جماعت صحابہ کے اندر اہل بیت کے وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی وہ صحابہ میں شامل ہیں۔ وہ مولا علی المرتضیٰ ہوں، امام حسن پاک ہوں، امام حسین پاک ہوں، سیدہ زہرا پاک ہوں، ازواج مطہرات ہوں، خانوادہ رسول کے وہ افراد جن پر صحابیت کی تعریف صادق آتی ہے وہ جماعت صحابہ میں شامل ہیں۔ اور جب صحابہ کی عظمت و شان کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ تمام اہل بیت اس عظمت و شان کے مصداق ہیں، اور ان کی دوہری فضیلت ہے کہ وہ اہل بیت بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ شارحین حدیث نے وضاحت فرمائی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، آپ پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعداد اور ان کے فضائل و مناقب کے حوالہ سے علامہ عبدالعزیز پراروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی انبیاء کرام کی تعداد ہے، یعنی کم و بیش 1,24,000 صحابہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت جو موجود تھے ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری بات جو بڑی اہم ہے علامہ عبدالعزیز پراروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بعض صحابہ وہ ہیں جن کے نام کے ساتھ ان کے فضائل و مناقب میں احادیث موجود ہیں، لیکن اگر کسی صحابی کا صرف نام موجود ہو، پتہ ہے کہ یہ صحابی ہے، لیکن اس کی فضیلت کے اندر نام کے ساتھ متعین کر کے کوئی حدیث موجود نہیں ہے، تو پھر بھی اس صحابی کے لیے فضیلت اور شرف کی اتنی بات کافی ہے کہ وہ صحابی ہے۔ انفرادی طور پر کوئی حدیث نہ بھی ہو، فضائل و مناقب کے اندر کوئی روایت انفرادی خصوصیت میں موجود نہ بھی ہو،
इतना काफी है, पता चल जाए कि ये सिहाबी है तो उसका सिहाबी होना काफी है, क्योंकि सिहाबी अमल से नहीं बनता, ईमान वाली एक निगाह चेहरे मुस्तफा पे पड़ जाने से बनता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, शाने सहाबा, शाने सहाबा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर सहाबा से फरमाते थे कि तुम हजरत उसैरम का वाकया जानते हो? तो जिनको नहीं पता था वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते कि क्या वाकया है हजरत उसैरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो आपने फरमाया ये वो सहाबी है कि ये अपने कबीला बनु अब्दुल अशहल के एक फर्द थे, इस्लाम की सदाकत दिल के अंदर मौजूद थी, लेकिन अब इस्लाम नहीं लाए थे। एक दिन कबीले में आए तो बड़ा सन्नाटा था, बड़ी खामोशी थी। इन्होंने कबीले वालों से पूछा, आज खामोशी है, और कबीले के अक्सर लोग इस्लाम ला चुके थे, जमात सहाबा में शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि जो कबीला बनु अब्दुल अशहल के अफराद हैं वो ग़ज़वा उहद में शिरकत के लिए गए हैं, इनके दिल में भी शौक़े जिहाद बेदार हुआ, ये सीधे मैदान उहद पे पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे, पहले इस्लाम लाऊं या पहले जिहाद करूं? आका करीम ने फरमाया दोनों काम करो, पहले इस्लाम लाओ फिर जिहाद करो। इन्होंने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर मैदान जिहाद में गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नमाज का वक्त नहीं था, ज़कात का मौका नहीं था, हज का मौसम नहीं था, रोजों का मौसम नहीं था, नमाज का चूंकि वक्त नहीं था, उधर कलमा पढ़ा, उधर मैदान जिहाद में गए। उसी वक्त अल्लाह ने जाने शहादत नोश कर दिया। एक नमाज नहीं पढ़ी, एक सजदा नहीं किया, ज़कात देने का मौका न मिला, हज करने का मौका न मिला, सदका करने का मौका न मिला, एक सजदा नहीं किया। जब नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि हजरत उसैरम अमर बिन साबित जिनका नाम था वो शहीद हो गए हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुनिए, फरमाया अमलन कलीला व अजरन कसीरा, अमल थोड़ा किया है अजर ज्यादा पा गया। कैसे? फरमाया नमाज एक नहीं पढ़ी, रोजा एक नहीं रखा, ज़कात नहीं दी, हज नहीं किया, एक सजदा नहीं किया, लेकिन मकाम सहाबियत पर फाइज हुआ, जामे शहादत नोश किया। तो फरमाया पता चला जो सहाबी होता है वो अमल से नहीं बनता, ईमान वाली एक निगाह अपने हबीब के चेहरे पर पड़ जाने से बनता है, उसे सहाबी के। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, शाने सहाबा, शाने अहले बैते थारे पाक। मुझे थोड़ी सी मजीद आपकी तवज्जो चाहिए, पानी सर से गुजर रहा है, अब थोड़ी सी गफलत हमें छोड़नी पड़ेगी। आप सहाबा का नाम ले लेकर गालियां बकी जाती हैं। सहाबा कौन है? आका करीम फरमाते इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना, मुंतखब किया, और मेरे लिए रब ने मेरे सहाबा को चुना। सहाबा खुद सहाबी नहीं बने, रब ने चुन चुन कर अपने हबीब के दामन करम में दिया। दूसरी हदीस फरमाया अल्लाह ने मखलूक को पैदा फरमाया, मखलूक के दिलों पर नजर डाली, अल्लाह ने सबसे ज्यादा जिस दिल को अपनी महबूबियत के लिए पसंद किया, फरमाया वो मेरा दिल था, और मेरे लिए अल्लाह ने जिन दिलों को चुना और जिन दिलों को पसंद फरमाया, फरमाया वो मेरे सहाबा के दिल थे। तो अल्लाह ने जिनको चुना ये रब ही जानता है, उन सहाबा का ज़ुहद, तकवा, उनकी फजीलत, उनका शर्फ, उनका मकाम, उनकी शान, उनके इश्क, उनकी वफा, उनकी सदाकत, जिनको रब ने चुना, रब जानता है, ये मुस्तफा जानते हैं उन सहाबा का मकाम क्या होगा। तवज्जो है हज़रात, जो रब के चुनीदा हो, रब ने चुना हो,
اسی لیے علماء نے لکھا جب کوئی کسی صحابی پر تان کرتا ہے، گالی بکتا ہے یا اشاروں کے اندر کسی صحابی کو تانا دیتا ہے اور صحابہ کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا وہ یاد رکھے وہ صحابی کو تان نہیں کر رہا، وہ اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھا رہا ہے، اللہ کے انتخاب پر تان کر رہا ہے، کیونکہ صحابی خود صحابی نہیں بنتا، رب چن کر اپنے محبوب کی نسبت صحابی کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جن کی محبت کی گواہیاں اس وقت وہ لوگ بھی دیتے تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ حضرت ابو سفیان جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا اور اسلام قبول کرنے سے پہلے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو مکہ المکرمہ کے اندر پھانسی دی جا رہی تھی، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے بدر کے کچھ سرداروں کو قتل کیا تھا، بدر کے ان سرداروں کہ جو وہ رسا تھے انہوں نے حضرت زید کو پکڑ لیا، پھانسی دینے لگے، اور پھانسی دیتے ہوئے کیا کیا کہ جب پھانسی گھاٹ پر لے گئے، پھندے پہ لٹکانے لگے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کیا خیال ہے تمہارا، اب جس وقت موت تمہارے بالکل سامنے ہے اور یقیناً تم دنیا سے جانے لگے ہو، کاش تمہاری خواہش یہ ہوگی کہ کاش تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے اور یہ پھانسی کا پھندا تمہارے گلے کی بجائے معاذ اللہ ان کے گلے میں ہوتا، تم اپنے بیوی بچوں کے پاس آرام سے بیٹھے ہوتے، تمہاری یہ خواہش تو ہوگی۔ آپ نے فرمایا سنو، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا، تو پھانسی کے پھندے کی بات کر رہا ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، ہمیں تو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اب حضرت ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان محبت کو دیکھتے ہوئے پلٹ کر کہا، حضرت ابو سفیان نے کہا میں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے محبت کرنے والے دیکھے، بڑے بڑے محبوب دیکھے، بڑے بڑے محبے دیکھے، لیکن پوری کائنات انسانیت کے اندر نبوت کے بدلے کمان آمینہ کے لال جیسا نہ کوئی محبوب ہے اور نہ کوئی صحابہ جیسے محبت کرنے والے دیکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت دھارے پاک۔ توجہ حضرات آپ کی، جنتی 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 جنتی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرت لبیک یا رسول اللہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سنیے، آپ فرماتے ہیں کوئی غیر صحابی نہ ہو، غیر صحابی اتنا عرصہ عبادت کرے جتنا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہرے۔ کتنا عرصہ؟ 950 سال۔ 950 سال کوئی غیر صحابی عبادت کرے، وہ اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو چند لمحوں کے لیے اپنے آقا کی معیت میں میدان جہاد میں آیا، کسی کافر کو نہیں مارا، تلوار بھی نہیں چلائی، میدان جہاد کی گرد اڑ کر اس کے چہرے پر پڑی، لیکن تھا وہ اپنے نبی کی معیت کے اندر، تو غیر صحابی 950 سال عبادت کر کے صحابی کے اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا کیونکہ بات عمل کی نہیں ہے، بات اعمال کی نہیں ہے، بات نسبت اور معیت کی ہے۔ آقا کریم کی نسبت نے اس صحابی کو اس مقام پر پہنچایا کہ 950 سال کی عبادت کر کے کوئی غیر صحابی اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگلی بات بھی سنیے، اسی روایت کی روشنی کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، سوال سنو گے تھوڑی توجہ میری طرف ہوئے گی تو کوئی گل بنے گی ذرا۔ سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ کیسا سوال ہے؟ کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں
جن کا دور خلافت جس کو دور عمر کا عکس کہا جاتا ہے اور عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے، بعد نے تو ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا کہ ان کا جو دور تھا وہ خلافت راشدہ کی تصویر تھی، بڑا خوبصورت دور تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگ سونا چاندی ہاتھ پر رکھ کر زکوٰۃ دینے کے لیے مستحق کو تلاش کریں گے، زکوٰۃ دینے والے سارے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ملے گا، بیت المال بھرا ہوا ہوگا۔ بڑا خوبصورت دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، لیکن یہ صحابی نہیں تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک سے سوال ہوا، حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ سنیے حضرت عبداللہ بن مبارک کے لفظ، آپ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پر بیٹھ کر نبی علیہ السلام کی معیت اور صحبت میں میدان جہاد میں آئے اور ان کی سواری کی ٹاپوں سے گرد اڑ کر سواری کے نفلوں میں گئی، تو وہ جو گرد ہے اس گرد کے ایک ذرے کا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ صحابی نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، شان حضرت امیر معاویہ۔ اچھا، یہی سوال حضرت مجدد صاحب نے مکتوبات میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی پوچھے کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے جس نے سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں؟ بولو نا یار، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، سرکار نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، اور انہوں نے سرکار کے پیچھے کہا ربنا لک الحمد، اور وہ حضور کی تکبیر پر کبھی سجدے میں کبھی رکوع پر، اور سرکار کی معیت اور رب کی وحی کے لیے، کتابت کے لیے جن کو رسول اللہ نے منتخب کیا ہو اور جن کی ہمشیرہ پاک نبی کے نکاح میں ہو، تو فرمایا سنو، کوئی تاپی ہو لیکن وہ حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ صحابی ہے، اور صحابی اسے کہتے ہیں جس کے سر پہ خود رب نے رضا کا تاج رکھا ہے۔ میں غیر صحابی کروڑوں سال عبادت کرے، وہ صحابی کی نسبت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرات گرامی قدر سنیے، صحابہ کرام کا مقام ذرا اس انداز سے بھی سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، توجہ ہے تو اڑی کوئی نہ، قرآن نے قسم اٹھائی ہے، اور قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن ہمیشہ اس چیز کی قسم اٹھاتا ہے جو عظمت والی ہو۔ قرآن نے رات کی قسم کھائی، قرآن نے دن کی قسم کھائی، قرآن مجید نے شہروں کی قسم کھائی، مقامات کی قسم کھائی۔ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن ذی شان چیز کی قسم اٹھاتا ہے، قرآن ذی عظمت چیز کی قسم اٹھاتا ہے، قرآن سواریوں کی قسم اٹھا رہا ہے، اور سواریوں کی بھی نہیں، سواریوں کی ٹاپوں کی بھی نہیں۔ سواریاں جب وہ دوڑتی ہیں ان کے دوڑنے سے ٹاپوں سے جو گرد لگ کے اڑتی ہے، قرآن اس گرد کی قسم کھا رہا ہے۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ سواریاں دوڑتی ہیں، ان کے دوڑنے سے پتھر اور ٹاپوں سے رگڑ سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، قرآن ان چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہر سواری کی قسم ہے؟ نہ ہر اونٹ، نہ ہر گھوڑا، نہ ہر سواری، نہ کون سی سواریاں جن کی ٹاپوں سے لگنے والی گرد کی قسم قرآن کھائے، اور جن کے ٹاپوں اور پتھر کی وجہ سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم قرآن کھائے، کون سی سواریاں ہیں؟ فرمایا ہر سواری نہیں، بلکہ وہ سواری جس کی پشت پر رسول اللہ کے صحابہ بیٹھ کر میدان جہاد میں جاتے ہیں، ان سواریوں پہ رب کو پیار آتا ہے۔ اگر سواریوں پہ پیار آتا ہے تو سواریوں کی پشت پہ بیٹھے ہوئے صحابہ پر کتنا پیار آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
तवज्जो है हज़रात कोई ना। तो अगर सवारियों की टापों से उड़ने वाली गर्द पे इतना प्यार आता है तो उन सवारियों की पुष्ट पे जो सहाबा बैठे हैं उन पे रब को कितना प्यार आता होगा। और साथ में ये 2-3 जुमले जरा अपने ज़ौक़ के मुताबिक ऐड कर दूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। मैं असल चिश्तियां, मैं चाहता हूं चिश्ती रंग में ही तकरीर हो जरा, तो आप साथ चलते रहेंगे तो ज़ौक़ बढ़ेगा। सुन रहे हैं आप बात? मैं बाबा मंजूर शाह साहब फरीदुल असर शेखुल हदीस, उनके हाथ पे बैठ हूं। अब ये कुरान कहते हैं कि जिन सवारियों की पुष्ट पे सहाबा बैठे उन सवारियों की टापों से लग के जो गर्द उड़ती है रब को उस पे भी, बोलो ना सारे, रब को उस पे भी। तो जब मौला अली सरकार के कंधों पे बैठे होंगे तो चस कोई नहीं ले इस जुमले दी, जब मौला अली सरकार के कंधों पर बैठे होंगे तो फिर रब को कितना प्यार आया। और जब सिद्दीक़ अकबर के कंधों पे खुद सरकार बैठे होंगे तो फिर कितना प्यार आया। और जब सैयदा आयशा पाक की गोद में रसूलुल्लाह का सरे अंदर होगा तो फिर रब को कितना प्यार आया। हमें अहले सुन्नत अकीदा इत्तेदाल वाला, कोई दगड़ मगड़ नहीं, कोई इफरात तफरीक नहीं है, कोई झूठ नहीं, कोई नक्स नहीं, कोई कमी ज़्यादती नहीं है। एतदाल वाला अकीदा अहले सुन्नत का अकीदा। हम कहते हैं हिजरत की रात जो बिस्तर पे सोए वो भी हमारे ईमान की जान, बोलो ना बोलो, वो भी हमारे ईमान की जान। जिनको हिजरत की रात पाक नबी ने बिस्तर पे सुलाया वो भी हमारे ईमान की जान। और जिनको सफर का साथी बनाया वो भी हमारे ईमान की जान। बल्कि यूं कह दूं, जिनको सरकार ने कंधों पे उठाया वो मौला अली हमारे ईमान की जान। और जिन्होंने सरकार को कंधों पे उठाया वो अबू बकर भी हमारे ईमान की जान। बल्कि यूं कह दूं, पाक नबी ने जिसको दस्तूर दी है मौला अली वो भी हमारे ईमान की जान। और जिस सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ला दिया वो भी हमारे ईमान। शाने सिद्दीक़ अकबर, शाने सिद्दीक़ अकबर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं अब एक सवाल भी कर लूं, सवाल सुनेंगे आप? सवाल सुनेंगे तो जवाब समझ आएगा। सवाल यह है, आज बाद लोग सवारियां निकालते हैं बड़ी सजा दजा के, पता है ना आपको, और वो तशबीह देते हैं नवासे रसूल की सवारियों से और उनके जो रफ़क़ा थे उनकी सवारियों से कि वो सवारियां जो करबला में थी। पता तो अनु भी है कि वो नहीं है, बोले ना सारे, नहीं है, नकली सवारियां सजा धजा कर अकीदत, एहतराम, मोहब्बत, और वो अकीदत के क्या क्या वो सूरतें हैं सब आपको पता है। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर नकली सवारियां नवासे की, उनसे तुम्हें इतनी मोहब्बत है, नवासे की नकली सवारियों से अगर तुम इतना एहतराम रखते हो तो नाना की असली सवारी जो कंधों पे उठाकर गारे सोर तक ले गए उनसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? वो तो कंफर्म है ना, वो अपने कंधों पे उठाकर गारे सोर तक ले गए। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, या हुसैन, या हुसैन। इसके साथ दूसरी रिवायत सुन ले। इमाम ज़रक़ानी ने अल-मवाहिबुल दुनिया की शरह में लिखा, गाले भी बड़े मजे दिए। आप फरमाते हैं कि जिस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर में मौजूद थे, गारे सोर के अंदर अल्लाह ताला ने वहां 3 पहरे बिठाए थे गार के मुंह पर। 3 पहरे। एक उम्मे गिलान नामी एक जड़ी बूटी थी अरबों के अंदर, कांटेदार एक झाड़ी थी। वो जिस वक्त सरकार गारे सोर में तशरीफ ले गए तो वो जो झाड़ी थी वो पैदा भी हुई उसी वक्त और इंसानी कद के बराबर बड़ी भी हो गई।
कुफार ने देखा तो सोचा इसकी मौजूदगी में तो गार के अंदर कोई नहीं जा सकता। दूसरा फरमाया मकड़ी ने जाला बुना, उस जाले को देखकर भी कुफार ने अंदाजा लगाया कि अगर अंदर कोई जाता तो ये जाला सलामत न होता, टूट जाता, खत्म हो जाता। तीसरा फरमाया गार के मुंह पर उसके दाने पर कबूतरी ने घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। तो कुफार ने सोचा अगर अंदर कोई जाता तो ये घोंसला यहां ना होता, अंडे टूट जाते। अब इमाम ज़ुरकानी लिखते हैं, फरमाते हैं कि तफसील में नहीं जाता, आप फरमाते हैं एक बात करता हूं, वो जो कबूतरी 3 दिन गार के मुंह पर बैठी रही अंडे देकर, रब ने उसको इनाम दिया। क्यों? क्योंकि उसने रब के हबीब से वफा की थी। अब इनाम क्या मिला? फरमाते हैं 2 इनाम मिले। एक फरमाया अल्लाह ने, इमाम ज़ुरकानी लिख रहे हैं, आज के किसी खतीब का जुमला नहीं, आप लिख रहे हैं मवाहिबुल दुनिया की शरह के अंदर, फरमाते हैं वो जो कबूतरी थी उसको 2 इनाम मिले। एक, उसकी नस्ल आज भी मौजूद है, उसकी नस्ल आज भी मौजूद है। और दूसरा, कहां है वो नस्ल? फरमाया ये जो हरम काबा के अंदर कबूतर उड़ते हैं ना, ये उसी कबूतरी की नस्ल से है। तो 2 इनाम मिले। एक, उस कबूतरी की नस्ल भी बाकी, दूसरा उसकी नस्ल को हरम काबा में रखा। क्यों? ताकि कोई कंकर ना मारे, हरम में कोई शिकार ना करे, हरम में परिंदों को कोई तंग ना करे। ये उसकी नस्ल है जिसने आका करीम के गार पे पहरा दिया था। तो इमाम ज़ुरकानी की इस बात से मुझे ये बात समझ आई, अगर 3 दिन गार के बाहर बैठकर कबूतरी पहरा दे, उसका एहसास ये है, तो जिसने गार के अंदर बैठ के पहरा दिया उसका एहसास क्या होगा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। तवज्जो है हज़रात आपकी। और फिर अगर उस कबूतरी को अल्लाह ने इनाम दिया 3 दिन की वफा का, तो वो सहाबा जो हर लम्हा अपने नबी के साथ रहे, जान हथेली पर रख कर साथ रहे, आला हजरत फरमाते ना उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मतलब क्या है? आला हजरत फरमाते हैं उसने यूसुफ पे कटी, फरमाते माजी की बात है, हो गया किस्सा, सर कटाते हैं, आज भी कटाते हैं। कभी गाजी मुमताज हुसैन कादरी की सूरत में, कभी गाजी आमिर चीमा शहीद की सूरत में, आज भी कटाते हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद की सूरत में, गाजी अब्दुल कयूम की सूरत में सर कटाते हैं। और फिर समझिए बरेली वाले ने क्या कहा, उसने यूसुफ पे कटी गैर इरादी तौर पर, उन औरतों का इरादा नहीं था, वो तो अचानक उसने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियां काट दी। आला हज़रत फरमाते हैं सर कटाते हैं, इरादा करके कटाते हैं। घरों से कसमें खा के आते हैं कि अपने हबीब के कदमों पे अपनी जानें निछावर करेंगे, घरों से इरादा करके आते हैं। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के वो सहाबी जो जंगे यमामा में शहीद हुए, वो घर से कफन पहन के आए थे, और जब पेशकदमी रुक गई मुसलमान कज़्ज़ाब के मुकाबले में, तो इन्होंने गड़ा खोद के गड़े के अंदर खड़े हो गए, फरमाने लगे मैं तो नहीं जाना वापस, जान चली जाए मैंने वापस नहीं जाना। ये साबित बिन कैस शहीद हुए थे, तो सर कटाते हैं, इरादा करके कटाते हैं। और फरमाया कि आज तक कटाते हैं। अब आके शेर की तफसील में नहीं जाता, बड़ी लंबी तशरीह है इसकी, लेकिन 3 दिन कबूतरी गार के मुंह पे बैठे, उसको इनाम ये मिले, तो वो सारी जिंदगी सहाबा ने जो अज़मत रसूल पे पहरा दिया, कभी बदर के अंदर, कभी उहद के अंदर, कभी ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर, खंदक के अंदर, कभी जंगे यमामा के अंदर, वो सहाबा जिन्होंने अज़मत रसूल पे पहरा दिया, उनका मकाम क्या होगा। और फिर अगर 3 दिन कबूतरी गार के मुंह पे बैठे, उसका इनाम यह है, तो वो सिद्दीक़ अकबर, ताजदार सदाकत, वाकिफ इसरार नबूवत, राजदार राज रिसालत, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो बदर में साथ
احد میں 7, مدینہ کے بازاروں میں 7, مکہ کے کوثاروں میں 7, خلوت میں اپنے آقا کے ساتھ, جلوت میں 7, غار میں 7, اور آج مزار میں 7. ان کا مقام کیا ہوگا؟ توجہ حضرات آپ کی. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. مولا علی نے اپنی قرابت داری کا ذکر کیا کہ میری کیا رشتہ داری ہے سرکار سے. تو فرمایا کہ میں داماد رسول بھی ہوں, سرکار کا چچا زاد بھی ہوں, نبی علیہ السلام کی گود میں پلا ہوں, پروردہ ہوش مصطفیٰ ہوں. جب قرابت داری کا ذکر کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. اس قرابت داری کو اور نسبت کو سن کر رونے لگے. اور حضرت صدیق اکبر پاک نے ایک ایسا جملہ بولا, عظمت اہل بیت پر کتنا بڑا اعلان تھا حضرت تاجدار صداقت کا. آپ نے فرمایا علی اللہ کی قسم ہے میں اپنے رشتہ داروں سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی رسول اللہ کے رشتہ داروں سے کرتا ہوں, جتنی میں اہل بیت اطہار سے کرتا ہوں, کیونکہ میرے رشتہ دار ہیں اور پاک نبی کے رشتہ دار نبی کے رشتہ دار ہیں. تو جتنی اپنی قرابت داروں سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ میں نبی علیہ السلام کے قرابت داروں سے محبت کرتا ہوں. اور پھر فرمایا میں اپنی بیٹی عائشہ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی بنت رسول جگر گوشہ رسول سیدہ زہرا پاک سے محبت کرتا ہوں. یہ آل بیت کا مقام ہے صحابہ کی نظر میں. اور پھر یہ مولا علی ہے رحماء بینہم کی خوشبو کیسے آتی ہے جب دونوں ملتے ہیں نا دونوں. تو مولا علی سلام میں پہل کرتے تھے, ہمیشہ پہلے سلام کرتے تھے. ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو مولا علی چپ کر گئے, سلام میں پہل نہیں کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا, مولا علی نے جواب دیا, لیکن یار تھے نا, دوست تھے. تو اس بات سے بھی پریشان ہوئے کہ آج علی نے سلام میں پہل کیوں نہیں کی. نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, آج مولا علی لگتا ہے ناراض ہیں, سلام میں پہل نہیں کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا, فرمایا علی کوئی ناراضگی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, نہیں آقا. تو فرمایا سلام میں پہل آپ کا معمول ہے. تو ابو بکر پریشان ہے کہ آج آپ نے سلام میں پہل نہیں کی. عرض کیا سرکار ناراضگی نہیں ہے, میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کے باغوں میں ہوں, بڑا خوبصورت محل ہے, مجھے وہ محل بڑا پسند آیا. تو میں نے سوال کیا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ تو جواب ملا جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کے لیے ہے. تو میرے دل نے چاہا کہ جنت کا وہ محل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے. اس لیے جب میں نے آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو میں خاموش ہو گیا, یہ سلام میں پہل کرے تاکہ رب جنت کا وہ محل ان کے نام پہ لگا دے. یہ محبت ہے آپس میں. اور سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکٹکی باندھ کر مسلسل لگاتار چہرے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے. تو ایک دن میں نے پوچھا ابا جان آپ بڑی کثرت سے مولا علی کا چہرہ دیکھتے ہیں کیوں؟ فرمایا بیٹی میں کیوں نہ دیکھوں, میں نے اپنے پاک نبی کا یہ فرمان سنا ہے, النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. تو میں تو علی کے چہرے کی طرف اس لیے دیکھتا ہوں, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. سنیو میرا سوال یہ ہے, جس علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے اس علی کے ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ جس علی کا صرف چہرہ دیکھنا عبادت ہے اس مولا علی کے ذکر کی کیفیت کیا ہوگی, ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگی. یہ صحابہ کی آپس میں محبت ہے, یہ ان کی الفت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ اپنی نعمتیں تمہیں عطا فرماتا ہے, اللہ اپنی نعمتیں تمہیں دیتا ہے. اور فرمایا مجھ سے محبت کرو, میں اللہ کا حبیب ہوں, اللہ کا محبوب ہوں, مجھ سے اس لیے محبت کرو. پھر فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میری اہل بیت ہے.
وہ میرا خاندان ہے, میرے خاندان سے محبت کرو. پھر فرمایا اس بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. کس کے دل میں؟ فرمایا جو میری آل بیت سے محبت نہ کرے, ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا. اب اسی پر حضرت مجدد صاحب نے اس حدیث کی تشریح میں ایک واقعہ لکھا. آپ فرماتے ہیں جو میرے والد گرامی تھے حضرت شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے پاس اگر کوئی بندہ مرید ہونے کے لیے آتا تو آپ اس کو فوراً یہ بات فرماتے تھے کہ تجھے ایمان پہ موت چاہیے؟ وہ کہتا بالکل میں ایمان پہ موت چاہتا ہوں, ایمان پہ مرنا چاہتا ہوں. فرمایا پھر ایک کام لازم کرنا. کیا؟ فرمایا اہل بیت سے محبت لازمی کرنا. اہل بیت سے محبت کرنے والا کبھی بے ایمان ہو کر نہیں مرتا. ایمان پر موت کی گارنٹی اہل بیت کی محبت. ان تو ساتھ توجہ فرمانی ہے. یہ بات جو کر رہے ہیں نا مجدد الفیصانی رحمت اللہ علیہ, وہ فاروق اعظم کے پتر نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, شان فاروق اعظم, شان اہل بیت اطہار پاک. بات کرنے والا وہ ہے جس کی رگوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے. آپ فاروقی ہیں اور فاروقی ہو کر پیغام دے رہے ہیں بدبختو, آج تم نے ترازو اٹھا لیے اور آج تم نے خود ہی فیصلے شروع کر دیے کہ فلاں صحابی ہے فلاں نہیں ہے. آل بیت کا محبت صحابہ کے دلوں میں نہیں تھی, صحابہ بغض رکھتے تھے. اور سنو تو صحیح صحابہ کیا کہتے ہیں, صحابہ کا طریقہ کیا تھا. آج صدیوں بعد ان کی نسل بھی آل بیت سے محبت کرتی ہے. فاروقی خون ہے لیکن کہتے ہیں آل بیت کی محبت ایمان پر موت کی ضامن ہے. اور یہی مجدد پاک جب آل بیت کی محبت پہ لکھتے ہیں تو پتہ ہے کیا ربائی لکھی ہے. سنو ذرا کیا لکھا. فاروق اعظم کا بیٹا جس کی رگوں میں فاروقی خون ہے, وہ کہتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ. فاروق اعظم کا بیٹا کہہ رہا ہے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بول کر بتا رہا ہے رعماؤ بینہم کی خوشبو ہے. تو آج صدیوں بعد ان کی نسل سے محسوس کی جا سکتی ہے تو ان کی آپس کی کتنی محبت تھی یہ خدا جانتا ہے, یہ مصطفیٰ جانتے ہیں. توجہ حضرات کوئی نہ. سوال یہ کہ اہل بیت کون ہے, اہل بیت کون ہے. تو آج کے ملوانوں سے ہم کہتے ہیں تمہیں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تقسیم ہو چکی ہے, ہمیں پتہ ہے اہل بیت کون ہے. اہل بیت میں نبی علیہ السلام کی تمام ازواج شامل ہیں. بولیے نا, تمام صاحبزادیاں, تمام اولاد سرکار کی اہل بیت میں آل عقیل, آل جعفر, آل عباس, آل حارث اور آل علی, نبی علیہ السلام کے خاندان کے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سارے اہل بیت میں. آل بیت نسبی سببی قرابتی یہ تقسیم موجود ہے. تو آل بیت کے اندر آقا کریم کی ساری ازواج نہیں ہے, یہ آواز توڑی, ساری ازواج سیدہ خدیجہ پاک, سیدہ سودا بنت زماں شامل ہیں, سیدہ عائشہ پاک شامل ہیں, سیدہ حفصہ بنت عمر شامل ہیں, سیدہ میمونہ شامل ہیں, سیدہ صفیہ شامل ہیں, سیدہ زینب بنت جہش شامل ہیں, سیدہ ام سلمہ شامل ہیں, سیدہ جویریہ شامل ہیں. یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج, سیدہ ام حبیبہ, یہ ازواج آل بیت میں شامل. سرکار کی ساری شہزادیاں سیدہ زینب پاک شامل ہے, سیدہ رقیہ پاک شامل, سیدہ ام کلثوم پاک, سیدہ زہرا پاک شامل, آل بیت میں شامل ہے. اور حضور کے خاندان کے وہ لوگ جو ایمان لائے آل بیت میں شامل ہے. لیکن آل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے آل بیت اطہار کے اندر جو مقام پنجتن پاک کا ہے وہ اور کسی کے حصے نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ
आप अहले बैत से कैसे मोहब्बत करते थे। हजरत इमाम हसन पाक जानते हो ना, इमाम हसन पाक ਨੂੰ, क्योंकि कुछ बदबख्त आज ऐसे भी हो कहते हैं वो उस हसन को हम नहीं जानते जिन्होंने सुलह की थी। तुसी नहीं जानते, असी जानते हैं। वो इस्लाम के मोहसिन है इमाम हसन पाक, उनका एहसान है इस्लाम के कंधों पे। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा को एक बहुत बड़ी खून रेजी से बचाया और सिर्फ इक्तिदार हजरत अमीर मुआविया के हवाले नहीं किया, बैत भी की हजरत अमीर मुआविया की। हम जानते हैं उस इमाम हसन पाक को। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कभी इमाम हसन पाक से मुलाकात होती तो उनसे कहते, आप जरा अपने बतन से, पेट से कपड़ा तो हटाएं, बतन से कपड़ा तो हटाएं। तो वो पूछते, चचा आपने क्या करना है? फरमाया, मैंने आपके पेट पे उस जगह बोसा देना है जहां सरकार बोसा दिया करते थे। उस जगह पे बोसा देना है जहां सरकार बोसा देते थे। और यही हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इनके लफ्ज सुनिए। फरमाते हैं, एक दिन मैं मस्जिद नबी शरीफ में बैठा हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जिस तरह कोई इसरार करता है ना किसी का हाथ पकड़कर, तू चल मेरे साथ। फरमाते मैं सरकार के साथ चल पड़ा। समझ नहीं आ रही थी जा किधर रहे हैं। आप फरमाते हैं हम बकी की तरफ गए और जब बकी की तरफ मुड़े तो मुझे समझ आई कि ये तो सईदा ज़हरा पाक के घर जा रहे हैं हम। उनके आंगन में उनके नूर कदे में जा रहे। जब सरकार वहां पहुंचे तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लफ्ज सुनिए, तो चस बड़ी आनी अगर तो तवज्जो की थी। तो नबी अलैहिस्सलाम सईदा ज़हरा पाक के घर दाखिल हुए और दाखिल होते ही फरमाया, ऐना लुकाओ, ऐना लुकाओ। पता है क्या माना इसका? छोटू कहां है? छोटू कहां है? हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं समझ गया सरकार इमाम हसन पाक के बारे में पूछ रहे हैं। अब सईदा ज़हरा पाक इमाम हसन को नहला रही थी, कपड़े पहना रही थी। सरकार समझ गए, हुजूर वापस तशरीफ लाए मस्जिद नबी में। हजरत अबू हुरैरा पाक फरमाते हैं, इतनी देर में इमाम हसन गुस्ल करके कपड़े पहन के गले में हार भी डाला हुआ नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। सरकार ने पकड़ा, पेशानी पे, गर्दन पे बोसा दिया, सीने से लगाया। इमाम हसन पाक की उंगलियां थी सरकार की दाढ़ी में दाखिल हुई, कभी कंधों पर चढ़ते हैं, कभी सरकार की जुल्फे पकड़ते। यहां तक कि नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन को पकड़कर फरमाया, या अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हसन से मोहब्बत फरमा, और जो हसन से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब आका करीम का विसाल हो गया तो विसाल रसूल के बाद जब भी मैं इमाम हसन को देखता, मा रअयतु हसनन कत्तु इल्ला फादत ऐना यदमुअन, मैं जब भी इमाम हसन को देखता मेरी आंखों से आंसू जारी होते। मुझे वो मंजर याद आता, किस तरह सरकार ने इमाम हसन पाक को पकड़ा था, किस तरह बोसे दिए थे, किस तरह उनसे मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत इलाही की दुआ दी थी। तो जब मैं उस मंजर को देखता तो मैं रोने लगता। और यही हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। एक औरत का जनाजा था मदीना पाक के अंदर, कहते हैं जनाजा हुआ, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाजे के बाद जब वापस जाने लगे तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पाक को देखा। हुसैनी बैठे हो सारो, हमारा यजीद से कोई ताल्लुक बोलो ना, ना हम यजीदी फिक्र वाले, ना यजीदी मोहब्बत वाले। हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है और क़यामत तक इंशाअल्लाह हुसैनी रहेंगे। वो यजीद की मोहब्बत की पींगे बढ़ाने वाले और हैं, वो और हैं। तो इमाम अली मकाम जब जनाजे से वापस जाने लगे तो उनके पांव पे गर्द और मिट्टी लग गई। हजरत अबू हुरैरा पाक सहाबी हैं और कम व बेश 6000 हदीसों के हाफिज हैं। आपने अपनी चादर के साथ इमाम अली मकाम के कदमों को साफ किया, मट्टी और गर्द को साफ किया। इमाम अली मकाम ने पलटकर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी चादर से मेरे पांव साफ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हुसैन क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, आपका जो मकाम मैं जानता हूं अगर लोगों को पता चल जाए लोग क़यामत तक आपको कंधों पे उठाकर फिरते रहे।
آپ کے جس مقام کی خبر مجھے ہے، اگر لوگوں کو وہ مقام پتہ چل جائے، لوگ آپ کو کندھوں سے نیچے نہ اتارے، اور یہی امام حسن پاک ہے، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں اندر آنے کی، لیکن سگا بیٹا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں وہاں، انہیں اجازت نہیں ہے کہ اندر آئیں، ریاست کے امور پر میٹنگ ہو رہی ہے، ریاست کے امور پہ بات ہو رہی ہے۔ امام حسن نے سوچا اگر سگے بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو پھر مجھے تاخیر ہو جائے گی، واپس چلے گئے۔ چند دن بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو فرمایا حسن آپ ملنے نہیں آتے۔ اب یہ روایت دونوں شہزادوں کے بارے میں، ایک مقام پر امام علی مقام کا نام بھی ہے، تو فرمایا حسن یا حسین آپ ملنے نہیں آتے؟ جواب دیا آیا آپ کے سگے بیٹے دروازے پہ کھڑے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا، سگے بیٹے جو دروازے پہ کھڑے ہیں، تو حضرت عمر پاک کے لفظ سنیے، سنو گے سنیو، یہ ان بدبختوں کے پیچھے نہیں لگنا، یہ جو نیا ٹولہ اٹھا پنڈی کی طرف سے، سن رہے ہو؟ توجہ بھی ہے کوئی نہ؟ صحابہ کا نام لے لے کر گالیاں دینے والے اور اسے سبقت لسانی کا نام دینے والوں، یہ سبقت لسانی نہیں ہے، یہ تمہارے اندر کا گند ہے جو باہر آ رہا ہے۔ یہ سبقت لسانی کبھی رافضی پیشواؤں کے بارے میں کیوں نہیں ہوئی؟ اپنے رافضی پیروں کو تو کبھی تم غلط لفظ نہ بولو، ہمارے تو علاقے کا ہے تو ہم اس کی اصلیت جانتے ہیں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، اور میں ابھی ہو کر آیا ہوں اور لتاڑ کے آیا ہوں ان کو وہاں، ابھی فکر رضا کانفرنس مانسیرہ کے اندر میں ہو کر آیا ہوں وہاں سے۔ یہ ان کے اندر کا گند ہے، گند، سبقت لسانی نہیں ہے کہ غلطی سے منہ سے گالیاں نکل گئی، صحابی کو گالیاں، نام لے کر گالیاں، اور پہلی مرتبہ نہیں ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا، یہ اندر کا رفس ہے، اندر کا گند ہے جو وقتاً فوقتاً باہر آتا ہے۔ اگر ایک ہاتھ میں آل بیت کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں محبت صحابہ کا دامن ہو، تو جب بھی سنی بولے گا صحابہ کا ذکر کرے گا تو آل بیت کی محبت کی خوشبو آئے گی، آل بیت کا ذکر کرے گا تو صحابہ کی محبت کی خوشبو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، محبت صحابہ، محبت اہل بیت گھر پاک، شان حسنین کریمین۔ توجہ حضرات آپ کی، تو حضرت عمر پاک نے جواب دیا، فرمایا شہزادے وہ عبداللہ ابن عمر تھے، ان کو اجازت کی ضرورت ہے، آپ حسین ابن علی ہیں، آپ حسن ابن علی ہیں، ان کو اجازت کی ضرورت ہے، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب عمر کے پاس آئیں، عمر کے گھر کے دروازے ہی نہیں، عمر کے دل کے دروازے بھی کھلے ہوئے ملیں گے، کیونکہ شہزادے عمر کے سر پہ جو بال ہے نا، وہ بھی آپ کے نانا کے قدموں کا صدقہ خدا نے عطا کیا۔ یہ صحابہ کی نگاہ میں اہل بیت کا مقام ہے۔ اور نماز اثر ہوئی، میں یہ دونوں حدیثیں ملانی ہے میں اس لیے آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک روایت یہ ذہن میں رکھیے گا، دوسری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے، امام حسن کھیل رہے تھے، تو امام حسن پاک کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، کس نے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے حضرت صدیق اکبر نے اپنے سگے بیٹے کو بھی کبھی کندھوں پہ نہیں اٹھایا، یہ علماء نے لکھا ہے، یہ رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ محبت ہے صدیق اکبر پاک کی۔ امام حسن پاک کو کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر مولا علی سامنے کھڑے تھے، یار یار کے سامنے تھا، تو فرمایا علی اللہ کی قسم ہے آپ کا یہ بیٹا آپ کی شبیہ نہیں ہے، یہ اپنے نانا کی شبیہ ہے، اس کی شکل اپنے نانا سے ملتی ہے۔ اور یہ بات تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سر سے لے کر سینے تک مجھے دیکھنا ہو تو امام حسن پاک کو دیکھو، اور سینے سے لے کر قدموں تک مجھے دیکھنا ہو تو امام حسین پاک کو دیکھو۔ تو پھر بریلی کے تاجدار پیچھے کیسے رہتے؟ آپ نے فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین،
تمثیل نے سایہ کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا کریم کا سایہ جو کبھی زمین پر نہیں دیکھا گیا، وہ سایہ کہاں تھا؟ رب کریم نے اس سائے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ آدھے سائے سے امام حسن پاک کو بنایا تھا، آدھے سائے مصطفیٰ سے امام حسین پاک کو بنایا۔ توجہ ہے سنیوں کوئی نہ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حسنین کریمین، شان حسنین کریمین۔ اب ایک روایت اور سن لیں، آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ اور آل بیت میں کتنی محبت تھی۔ حضرت امام جعفر صادق پاک کا نام سنا آپ نے؟ سارے بولو نا یار۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا نا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، میں صدیق اکبر کا دورہ بیٹا ہوں۔ آپ کی آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں میں صدیق اکبر کا 2 مرتبہ بیٹا ہوں۔ کیسے؟ ان تو سے سننے تے چس آئے گی تانت کے توجہ کرو گے۔ کیسے؟ یہ جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذرا ننیال دیکھیے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن، ان کی ایک بیٹی تھی حضرت اسماء جو پوتی ہوئی حضرت صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر، ان کے بیٹے تھے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ تو ایک ہوئی پوتی حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر، اور ایک ہوئے پوتے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور پوتی یعنی حضرت قاسم اور حضرت اسماء، ان کا ہوا نکاح۔ کیا ہوا؟ بولو نا سنیو، کیا ہوا؟ نکاح۔ اللہ نے ان کو بیٹی دی، بیٹی کا نام تھا حضرت ام فروہ۔ 6 پر پوتی ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پر پوتی حضرت صدیق اکبر کی۔ ان کا نکاح ہوا امام محمد باقر سے۔ بولو نا، امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے امام حسین پاک کے، اور امام حسین پاک بیٹے مولا علی اور سیدہ زہرا پاک کے۔ تو صدیق اکبر کے گھر سے ڈولی اٹھ کر مولا علی کے گھر آئی، مولا علی سے بارات چل کے ڈولی لینے صدیق اکبر کے دروازے پر گئی، پوتی حضرت صدیق اکبر کی۔ نکاح ہوا حضرت امام محمد باقر سے، ادھر پوتا مولا علی کا، پوتی صدیق اکبر کی۔ ان کا نکاح ہوا، جو پہلا بیٹا خدا نے دیا ہے اسے امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ توجہ حضرات آپ کی، یہ کیسی رشتہ داریاں جو آگے بھی چل رہی ہیں۔ بوکس تھا تو پھر رشتہ داریاں کیسے بڑھی آگے، عداوت تھی تو رشتہ داریاں کیسے بڑھی، کتنی خوبصورت رشتہ داری ہے۔ پھر واپس پلٹی ہونی دونوں حدیثوں پر میں بات کو ختم کروں۔ حضرت امام حسن پاک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ، اور وہ بھی نماز پڑھا کے مسجد سے نکلے اور یہ منظر، اور دوسری طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام سے اور امام حسن سے فرماتے آپ میں اور عبداللہ ابن عمر میں فرق ہے، کیونکہ آپ کے بابا علی ہیں، اماں سیدہ زہرا پاک ہیں، آپ کا مقام اور ہے، عبداللہ ابن عمر کا مقام اور ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کو ملا کر سنیوں، آج اگر صدیوں بعد ہم اہل بیت کا مقام جانتے ہیں تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اس وقت موجود تھے، کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ اب یہ دونوں شیخین کریمین حضرت صدیق اکبر پاک اور حضرت فاروق اعظم یہ جو جملے کہہ رہے ہیں نا، اور یہ جو منظر ہے، بالکل یہی منظر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے۔ یہی میں بات ختم کروں گا، آپ میرے ساتھ ملیں گے۔ نبی علیہ السلام نے امام حسن پاک کو اپنے ایک کندھے پہ اٹھایا اور امام علی مقام کو اپنے دوسرے کندھے پہ اٹھایا اور صحابہ کے سامنے آئے، فرمایا جان دے ہو کون نے، پہچانتے ہو کون ہے؟ تو کیا صحابہ نہیں جانتے تھے؟
दिन रात वो देखते थे, कभी हुजूर इनके लिए सजदा तवील फरमा रहे हैं, कभी मिंबर छोड़ रहे हैं, कभी वो सरकार की जुल्फों से खेल रहे हैं, कभी रीश मुबारक से खेल रहे हैं, और कभी जुबान नबूवत को चूस रहे हैं। तो क्या वो नहीं जानते थे? सहाबा खामोश हो गए। खामोश इसलिए हुए कि जिस तरह सरकार ने पूछा है, नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज बताता है कोई खास तारुफ होने लगा। आज अर्ज कीता सरकार तुसी दसो कौन ने? फरमाया ये हसन है, ये हुसैन है। तुम्हें पता है इनकी अम्मा कौन है? मैं तुम्हारी आवाज सुननी है जरा। तुम्हें पता है इनकी अम्मा कौन है, बाबा कौन है, इनके नाना कौन है, नानी कौन है, चाचा कौन है, फूफी कौन है, खालाएं कौन है, मामू कौन है? फरमाया सुनो, इनके नाना रूहे कायनात, जाने कायनात, मरकज़े कायनात, मब्दे कायनात, हयाते कायनात, वजह तखलीक़े कायनात, मंशे कायनात। इनकी मामी मुस्लिम अव्वल, मोमिन अव्वल, मलिकतुल अरब, मोहसिन इस्लाम, जिनका पाक माल इस्लाम की बुनियादों में है, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। फरमाया इनकी अम्मा सय्यदा तय्यबा ताहिरा साहिदा आबिदा साजिदा कानिता शाफिया मुक़द्दसा मुअत्तरा मुनव्वरा अफीफा सय्यदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और इनके बाबा फातिह खैबर, आगोश मुस्तफा, दामादे पैगंबर, बाबे मदीनतुल इल्म, हैदर कर्रार। तो सुनियो, तो पता है हैदर किसको कहते हैं? कहते हैं जी हमें सुन के हैदर हैदर की सदाएं लगाइए, हमें हैदर की मोहब्बत घुटी में दी जाती है। लेकिन हमें यह भी पता है कि जिनको हैदर ने अपना इमाम कहा वो सिद्दीक़ अकबर है, जिनके बारे में हजरत सिद्दीक़ अकबर से मौला अली ने कहा कि आहलिया तो मेरी है, सईदा ज़हरा पाक जनाजा आप पढ़ाएंगे। कहा आप शोर हैं, आप पढ़ाएं? फरमाया नहीं, आप पढ़ाएंगे। मैं जरूर पढ़ाता अगर मैंने सरकार की ये बात अपने कानों से न सुनी होती। जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो, उस कौम में किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो आगे बढ़ के मुसल्ले पे खड़ा हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये ऐलान है हैदर कर्रार का, और हैदर उसे कहते हैं। शेर के मुख्तलिफ नाम होते हैं। शेर अपनी कछार में बैठो तो उसको असद कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो ना यार। और शेर अपनी कछार से निकले तो उसको कहते हैं जिरगाम। शेर अपनी कछार से निकलकर चले, चहलकदमी करे तो उसे कहते हैं ज़ैगम। शेर अपने दुश्मन पे निगाह डाले, शिकार पे निगाह डाले, उसे कहते हैं गजनफर। और शेर अपने दुश्मन का तो बोझ ले, उसे कहते हैं हमजा। और शेर अपने दुश्मन को सांस न लेने दे, उसे कहते हैं अब्बास। और शेर अपने दुश्मन के दो टुकड़े कर दे, उसे कहते हैं हैदर कर्रार। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। फरमाया तुम्हें पता है इनकी खालाएं कौन है? सैयदा ज़ैनब पाक। और नेड़े नेड़े आन जड़ कहते ने सरकार दी कोई साहबजादी है। खुद हुजूर फरमा रहे हैं कि इनकी खालाएं सैयदा ज़हरा पाक की बहनें वबनाते का कुरान कह रहा है। हबीब आपकी बेटियां, बेटी नहीं बेटियां, कुरान कह रहे हैं। और आका करीम फरमाते हैं इनकी खालाएं सैयदा ज़ैनब पाक। अदब से सुभान अल्लाह कहना, सरकार की शहजादियों का नाम है। सैयदा रुकैया पाक, सैयदा उम्मे कुलसूम पाक, और इनके मामू हजरत कासिम, इनके चचा हजरत जाफर बिन अबी तालिब, इनकी फुफी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब। ए तारुफ सरकार खुद करवाया जे। और फिर फरमाया अब सुनो इस खानदान का मकाम। फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना। आवाज आए ना सुनियो, ए गल मुकनी तुहाडे ते तुसां बड़ा खुश होना है। जद्दुहुमा फिल जन्ना, जद्दतुहुमा फिल जन्ना, उम्मुहुमा फिल जन्ना, अबूहुमा फिल जन्ना, खालुहुमा फिल जन्ना, खालतुहुमा फिल जन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना, अम्मतुहुमा फिल जन्ना, वहुमा फिल जन्ना,
ومن یحب ما فی الجنہ، فرمایا جو حسنین ہے نا ان کے نانا بھی جنت میں، ان کی نانی بھی جنت میں، ان کی اماں بھی جنت میں، ان کے بابا بھی جنت میں، ان کی خالائیں بھی جنت میں، ان کے ماموں بھی جنت میں، ان کے چچا بھی جنت میں، ان کی پھوپھی بھی جنت میں، وَمَا فِي الْجَنَّةِ، یہ دونوں خود بھی جنت میں، وَمَنْ يُحِبُّ مَا فِي الْجَنَّةِ، جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی سیدھا جنت۔ واہ واہ واہ، کیا بات، توجہ حضرات آپ کی۔ الحمدللہ ہم سنی اعتدال والا عقیدہ خدا نے ہمیں دیا۔ اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے تقریر کتنے بجے شروع کی، لیکن ٹائم کافی ہو گیا ہے، بس بات یہیں سمیٹتا ہوں۔ اہل سنت کا دامن نہ چھوڑنا، یہ فرقہ ناجیہ ہے، یہ فرقہ ناجیہ، وہ فرقہ ناجیہ نہیں جس سے صحابہ کے بغض کی بو آئی، اہل بیت کی۔ ہم نہ تفضیلی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ خارجی، ہم سنی ہیں، سنی۔ وہ جن کے بارے میں امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ سنیوں کی نشانی کیا ہے، فرمایا کثرت الصلاۃ والسلام علی النبی، سنیوں کی ایک نشانی یہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہم وہ سنی ہیں فرقہ ناجیہ۔ تو سنی جو ہوتا ہے اس کے عقیدے میں جھول نہیں ہوتی، وہ صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہی بات بریلی والے نے کہی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، وما علینا الا اللہ۔ واہ کیا بات، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ مفتی صاحب نے دل خوش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت میں، آبرو میں، سوز میں، گداز میں، انداز میں برکتیں عطا فرمائے، اور سرکار کا آپ کی نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زیہوالم محمد را خبر کن، ہوائے اج مدینے دا سفر کر، میرے غم دی محمد نو خبر کر، ببرئی جان مشتاقاں درا جا، فدائے روضائے خیر بشر کن، توئی سلطان عالم یا محمد، زروئے لطف سوئے مر نظر کن، توئی سلطان، توئی سلطان، سلطان، توئی سلطان، کل عالم دا سونا، نمانی تے نگاہ پر اثر کر، تجھے کیا سناؤں میں دلربا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، نمانی تے نگاہ پر اثر کر، مشرف گر
شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے دیگر کن. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی جو کچھ پڑھا گیا تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو عطا فرما، بالخصوص نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو اس کا ثواب عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام صحابہ اکرام، صحابیات، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. جمیع مومنین مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. انوار صاحب بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. الہی اس محفل پاک کے تصدق تمام مسلمانوں کی جائز خواہشات کو پورا فرما، تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما. جو مسلمان مقروض ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما. جو مسلمان بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. الہی ان محافل کو سجانے میں جتنے دوست جس طرح سے بھی تعاون کرتے ہیں ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. جو علماء کرام سرپرستی کے لیے تشریف لاتے ہیں ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما. الہی ہمیں اپنی ہر آزمائش سے محفوظ فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر رحمت کا سایہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم